الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم اپنے احباب کے ساتھ خیبر کے مقام پر آئے ہیں۔ غزوہ خیبر کے تاریخی حقیقت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان غدار یہودیوں کے خلاف جہاد کریں جنہوں نے غزوہ احزاب میں مشرکین مکہ کا ساتھ دے کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بشارت دے دی گئی کہ خیبر فتح ہوگا، بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا۔ کچھ منافقین بھی مال غنیمت کے لالچ میں ساتھ جانے کی کوشش کریں گے مگر ان کو اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1600 صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ خیبر کا علاقہ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصے میں 3 قلعے تھے، اسی علاقے میں 2 قلعے اور بھی تھے اور دوسرے حصے میں بھی 3 قلعے تھے۔ خیبر میں ان 8 بڑے بڑے قلعوں کے علاوہ چند چھوٹے چھوٹے قلعے اور بھی اس خیبر کے علاقے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو ان خیبر کے تمام قلعوں پر شاندار فتح عطا فرمائی۔ جب خیبر کا محاصرہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے 1-2 دن آرام فرمایا۔ اسی دوران جنگ کی کمان حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھالی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بھرپور کوشش کے باوجود قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ دوسرے دن جنگ کی کمان حضرت عمر فاروق کو نشان دے کر روانہ فرمایا مگر قلعہ پھر بھی فتح نہ ہو سکا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سب منتظر تھے کہ یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ صبح ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اگلے دن یہودیوں کا مشہور پہلوان مرحب مقابلے کے لیے نکلا۔ یہ مرحب پہلوان کو 1000 مردوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ مرحب نے مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ عنہ ان کا مقابلہ کے لیے نکلے مگر ان کی تلوار چھوٹی تھی، اس کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے میں لگا جس سے وہ زخمی ہو گئے، پھر اسی میں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ نے مرحب پہلوان کا مقابلہ کیا۔ دونوں طرف سے مقابلے کے لیے اشعار پڑے گئے۔ آخرکار محمد بن مسلمہ نے اس کے پاؤں پر حملہ کر کے اس کو گرا دیا اور حضرت علی نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مرحب کے مرنے کے بعد اس کا بھائی یاسر مقابلہ کے لیے آیا، اسے حضرت زبیر نے قتل کر دیا۔ غزوہ خیبر میں 14 یا 15 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 93 کافر مردار ہوئے۔ یہ غزوہ خیبر وہ فتح ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا۔ غزوہ خیبر کے ان شہداء میں ایک اسود رائی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ خیبر قلعہ کے محاصرہ کے دوران حضرت اسود رائی اپنے بکریوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے فضائل سنائے، پھر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسود رائی پھر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے، ان کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں کو قلعہ کی طرف روانہ کرو، یہ خود اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔ اسود رائی پھر جہاد میں مشغول ہو گئے تو اچانک ایک پتھر آ کر ان کو لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان کے پاس بڑی بڑی آنکھوں والی 2 حوریں موجود ہیں جو ان کی بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے اور جسم کو خوشبو سے معطر کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس صحابی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ وہ جنتی صحابی ہے جس نے اللہ کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھی لیکن سیدھا جنت میں پہنچا ہے۔ اسی جنگ خیبر میں بی بی صفیہ گرفتار ہوئے جو کہ بنی نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی اور قلعہ قبوس کے سردار کنانہ کی بیوی تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ
یہ سردار کی بیٹی ہے، اس لیے اس کو کسی اور کو دینے کے بجائے آپ خود نکاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ اپنے دین پر رہیں یا اسلام قبول کرے۔ بی بی صفیہ اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو تمہیں آزاد کر کے تمہارے خاندان کے پاس بھیج دیا جائے، اگر چاہو تو میں تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں۔ اما صفیہ رضی اللہ عنہا نے دوسری صورت پسند کر کے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آج کے میرے اس مبارک سفر میں قاری المقری حضرت قاری امیر علی صاحب رند اور قاری محمد قاسم شیخ مکی صاحب ہے۔